اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صلوات محمد وآل محمد. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے، ادھر جگہ ہے، پھر وہ بعد میں جو آئیں گے سلوات بھیجتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہے ہماری رسالت، ہے ہماری رسالت، حق کا سیدھا راستہ، نعرہ حیدری۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جو دعائیں آپ نے کی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاجات کو قبول فرمائے، پورا فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات دنیا فانی سے رحلت پا چکے ہیں، جن کا تعلق ہم سب سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت سے مومنین مومنات بیمار ہیں، خالق کائنات حق محمد و آل محمد ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جن کے لیے کہا گیا ہے حاجی فیض صاحب کے بچے ہیں، ایک مومن کینسر کے مریض ہیں، اور بھی بہت سے مریض ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بھاگ بیماری کا بلا شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ تمام حاضرین مومنین کے رزق میں برکت اور وسعت عنایت فرمائے۔ عالم اسلام اور حوزہ علمیہ و مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے۔ علماء اعلام مراجع اعظام رہبر معصوم اور تمام مومنین مومنات کو طول عمر اور صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ بلند تر صلوات علیہ۔ سورہ الفرقان کے سلسلے میں گفتگو ہے، اور ظاہر ہے کہ مجلس کا ماحول ہے، بہت سی چیزیں اور بھی زیر موضوع بحث آ جاتی ہیں۔ ارشاد ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ خداوند عالم کہ جو بندے ہیں عباد الرحمن، ان کی دوسری صفت یہ بتائی کہ اگر کوئی جاہل ان سے جاہلانہ گفتگو کرتا ہے تو وہ اسے نظر انداز کرتا ہے۔ اذا خاطبهم الجاہلون، جب ان عباد الرحمن سے خاطبهم کی جو ضمیر ہے یہ عباد الرحمن کی طرف پلٹ رہی ہے کہ جب خدا کے بندوں سے کوئی جاہل گفتگو کرتے ہیں، ظاہر ہے جو جاہل گفتگو کرے گا اس کا انداز جاہلانہ ہوگا، یعنی جہالت سے گفتگو کرتے ہیں۔ قالو، تو وہ خدا رحمان کے جو بندے ہیں وہ کہتے ہیں سلاما، سلام سے تو یہ وہ سلام نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں دعا کے معنی میں، یہ ہے بردباری کے معنی میں، تحمل کے معنی میں، نظر انداز کرنے کے معنی میں کہ وہ اس کی ذہنی اپروچ ہی اتنی ہے کہ ایسی بات کر سکتا تھا اس سے بہتر نہیں کر سکتا۔ قالوا سلاما، تم پر سلامتی ہو، ہم نے تمہاری بات کو برداشت کیا، تحمل کیا کہ، اور اسلام اس چیز سے منع فرماتا ہے کہ اگر کوئی بری بات کرتا ہے، برے طریقے سے مخاطب ہوتا ہے
تو برائی کا جواب برائی سے نہ دیں۔ شان انسانی کے خلاف ہے کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو ہم اس کو برائی سے جواب دیں۔ یہ انسان کی شان کے خلاف ہے، انسان کی حیثیت کے خلاف ہے، اور تعلیمات و مکتب اہل بیت کے خلاف ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں یہ تو حکم دیا گیا ہے کہ وہ جیسا کرے تم بھی ویسا کرو، اینٹ کا جواب پتھر سے دو، اس کا مورد اور ہوتا ہے۔ وہ جو فرمایا گیا ہے کہ دشمن کا جواب اسی طرح دو جیسے وہ بات کر رہا ہے، وہ دشمنان دین کی بات ہے، وہ میدان جہاد کی بات ہے کہ اپنے پاس اتنی قوت اور استطاعت ہو کہ جب میدان جہاد میں جائیں تو دشمن سے زیادہ طاقت ہو۔ یہ جو صفات بیان ہو رہی ہیں یہ اپنے معاشرے کی باتیں ہو رہی ہیں، اسلامی معاشرے میں، اسلامی ماحول میں، جہاں پڑھے لکھے لوگ علماء بھی ہوتے ہیں اور جاہل بھی ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ آپ کے نظریات کے مخالف ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے تو یہ عام سی بات ہے کہ اپنے ہوتے ہوئے اپنے نظریات کے مخالف نکل آتے ہیں۔ صلوات علیہ محمد۔ ایک اور صلوات علیہ محمد۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے یہ تحمل کی بہترین مثال ہے، اور اس آیت کا مصداق یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہی ہستیاں ہی ان آیات کا مصداق ہے۔ یعنی یہ آیات مکمل طور پر اگر دیکھا جائے تو انہی معصوم ہستیوں پر ہی اس کا انطباق ہوتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں گزرتا ہوں تو بہت سے لوگ مجھے برا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھے ہی کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ سوچ کے گزر جاتا ہوں کہ یہ مجھے نہیں کہہ رہے، کسی اور کو کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے قالوا سلاما۔ اذا خاطبهم الجاہلون، وہ جہالت سے بات کر رہا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق نازیبہ گفتگو ہے۔ یہ پچھلے حضرات کی طرح صلوات میں شامل ہو جائے کریں، بلند آواز سے صلوات۔ یعنی فرمایا مجھے پتا ہے کہ یہ مجھے برا کہہ رہا ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوا گزر جاتا ہوں کہ یہ کسی اور کو کہہ رہے ہوں۔ یہ ہے قالوا سلاما۔ اور جس نے امیر المومنین کے مکتب سے تربیت پائی ہوگی وہ بھی اس آیت کے نمونے نظر آئیں گے۔ جناب مالک اشتر کتنی بڑی شخصیت ہیں، یعنی ان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امیر المومنین آہ بھر کے کہا کرتے تھے المالک مل مالک، مالک کیا چیز ہے۔ یعنی جس کی ذات پر امیر المومنین فخر کریں اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یعنی الفاظ نہیں ملتے کہ ہم ایسے افراد جو مکتب امیر المومنین سے تربیت یافتہ ہیں ان کے بارے میں کچھ کہیں، الفاظ نہیں ملتے۔ جناب مالک اشتر اپنے زمانے میں امیر المومنین علیہ السلام کی فوج کے چیف آف دا آرمی اسٹاف تھے۔ وہ کوفے کی بازار سے گزر رہے، دہلی سے گزر رہے، وہ ایک دکاندار نے اپنے دکان کا جو صاف کرنے کے بعد کوڑا کرکٹ تھا وہ جناب مالک کو پھینک دیا، پہچانتا نہیں تھا۔ اچھا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی کو تنگ کرنا، کوئی گلی میں سے گزر رہا ہے، دیکھ بھی رہے کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے، پانی پھینک دینا، کوئی چیز پھینک دیں۔ اب بڑے ایسے کرتے ہیں، انہیں دیکھتے ہوئے بچے بھی ایسے کرتے ہیں۔ تربیت کسی کی کرنے کے لیے پہلے خود تربیت یافتہ ہونا پڑتا ہے۔ اگر ہم خود تربیت یافتہ نہیں ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ اب تو میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، اب مجھے کیا ضرورت ہے،
تو معاف کیجیے گا کسی بھی مقام پر جہاں انسان نے یہ سوچ لیا کہ میرے لیے بس جو کچھ ہو چکا ہے اس سے آگے کے لیے نہیں ہے، جو میں نے پڑھنا تھا پڑھ لیا، جو علم حاصل کرنا تھا کر لیا، جو سیکھنا تھا سیکھ لیا، اب تو میرے بال سفید ہو رہے ہیں، میں کیا پڑھوں کیا سیکھوں، جہاں انسان کی یہ سوچ آ جاتی ہے وہاں سے اس کی فکری موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہمارا دین وہ ہے جس کے رہبر نے فرمایا ہے کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، ماں کی آغوش سے علم حاصل کرنا شروع کرو اور قبر کی آغوش تک، قبر میں جانے تک توجہ چاہو۔ جو بھی آپ کو مکتب اہل بیت کا تربیت یافتہ نظر آئے گا وہ ایسی شخصیت ہوں گے۔ شیخ حسن صاحب جواہر الکلام، بہت بڑا نام ہے فقہ میں، شیخ حسن شہید محقق کے اول محقق ہلی کی کتاب ہے شرائع الاسلام، اس کی شرح صاحب جواہر نے لکھی، جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام۔ شرائع الاسلام 2 جلدوں میں، اس کی شرح جو اب ملتی ہے وہ تقریباً 60 جلدوں میں ملتی ہے، بہت ضخیم کتاب، شیخ حسن صاحب جواہر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیخ انصاری کے استاد تھے، توجہ ہے آپ سب؟ شیخ اعظم انصاری مرتضی انصاری کے استاد تھے، اور جب شیخ حسن کی وفات ہونے لگی تو انہوں نے شیخ مرتضی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سرہانے بٹھایا اور سب کو بتایا کہ میرے بعد یہ برجۂ تقلید ہوں گے، ایک ہی شخصیت ایسے ہوتی۔ تو شیخ انصاری بھی آئے ہوئے ہیں، صاحب جواہر بھی موجود ہیں، نجف اشرف میں اور بھی علماء موجود ہیں۔ تو وہاں شیخ صاحب جواہر نے، شیخ حسن نے ایک علمی مسئلہ چھیڑ دیا، اور عالم یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں نزع کا عالم، سانس اکھڑ رہی ہے، آثار موت نمایاں ہیں۔ اس وقت میں شیخ حسن نے علمی مسئلہ چھیڑ دیا ہے۔ بعض فقہا وہاں، اور یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، شیخ انصاری بھی اور صاحب جواہر بھی۔ کسی عالم نے کہا کہ قبلہ شیخ حسن سے، اب تو آپ دنیا سے جا رہے ہیں، موت کا وقت قریب آ گیا ہے، نزع کا عالم ہے، تو اس وقت میں یہ مسئلہ جو آپ نے چھیڑ دیا اس کی آپ کو کیا ضرورت پیش آئے گی، آپ تو مرنے والے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ مسئلہ سیکھ کے مروں تو بہتر ہے یا اس مسئلے سے جاہل مر جاؤں وہ بہتر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے ائمۃ علماء حق، مجتہدین کرام، مراجع اعظام، آواز بلند صلوات۔ کہ یہ فکر ہونی چاہیے جس نے اپنے آپ کو مکتب اہل بیت سے وابستہ کیا ہے۔ یہ نہیں کہ جی میں اب بزرگ ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، لو میں اب پڑھنے بیٹھوں گا۔ علم کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، جب تک قبر میں نہ اتار دیے جاؤ، یعنی فوت نہ ہو جاؤ، علم حاصل کرتے رہو۔ سیکھنا، ساری زندگی انسان نے سیکھنا ہے۔ تو یہاں ان چیزوں کو سیکھنا یہ مکتب اہل بیت ہے۔ مالک اشتر، اچھا بعض لوگ، میں نے یہ بات تھی کہ تنگ کرنے کے لیے کچھ چیز پھینک دیتے ہیں، اس سے بھی اس طرح تنگ کرنے کے لیے پورا کرکٹ جو تھا مالک ہوتا ہے۔ مالک مطلب کوئی اور دکاندار جو آیا اس نے دیکھ لیا یہ چیز بات کیا، اس نے کہا پتا ہے یہ کون ہے؟ کہا نہیں پتا نہیں، کہے چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے، یہ مالک اشتر ہے، امیر المومنین علی علیہ السلام کے لشکر کے سردار ہیں۔ اب یہ گھبرا کے پیچھے پیچھے ڈھونڈ رہا ہے مالک کہاں گئے، مالک کہاں گئے۔ دیکھا کہ مسجد میں مالک اشتر ہے،
یہ وہاں بیٹھ گئے، دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سے فارغ ہوں تو میں معذرت خواہی کروں. جیسے جناب مالک کی نماز ختم ہوئی مسجد سے نکلنے کے لیے عذر خواہی کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھے پتہ نہیں تھا کون ہے اور یہ مجھ سے گستاخی ہو گئی. جناب مالک نے فرمایا کہ یہ نماز کا وقت نہیں تھا، توجہ بھائی، میں نے مسجد میں آنا بھی نہیں تھا، لیکن تو نے جو یہ حرکت کی تو میں تیری مغفرت کے لیے یہاں آ کے 2 رکعت نماز پروردگار کی بارگاہ میں پڑھی ہے کہ خدایا اس کو پتہ نہیں ہے، اس کی اصلاح فرما دے. یہ ہے قالوا سلاما کا مصداق. نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے حضرت مالک اشرف آواز بلند صلوات. انسان میں تحمل ہونا چاہیے، دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کا حوصلہ. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں العلم الحلم. علم کیا ہے؟ حلم ہے. علم یعنی برداشت، دوسرے کی بات کو برداشت کرنا، دوسرے کی رائے کو برداشت کرنا، دوسرے کے قول کو برداشت کرنا. اسی سے انسان کا علم آگے بڑھتا ہے. اگر برداشت ہی نہیں ہوگی، دوسرے کی بات کو قبول نہیں کرنا، دوسرے کے نظریے کو قبول نہیں کرنا، ہم نے اس کو پڑھنا ہی نہیں. آج عالم اسلام کا مسئلہ یہی ہے، جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں خصوصاً ہمارے بارے میں، اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہماری بات کو لوگ برداشت نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں، دوسرے کی رائے اور نظریے کو قبول کرنے کو تیار ہیں. خدا فرما رہا ہے میرے بندے ایسے ہیں، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اس کی تشریح ہو گئی کہ خدا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے، یعنی تکبر کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے. چلنے کا مطلب صرف راستہ چلنا ہی نہیں، یعنی پوری زندگی ان کی عاجزی اور متواضع حالت میں بسر ہوتی ہے. ان کی زندگی میں تکبر اور غرور اور اکڑ جو ہے وہ نہیں پائی جاتی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب کوئی جاہل جہالت سے گفتگو کرتا ہے تو وہ اس کو بڑے تحمل کے ساتھ برداشت کرتے ہیں اور اس کا جواب اس لہجے میں نہیں دیتے، اس کو بڑے اطمینان کے ساتھ سن کے یا گزر جاتے ہیں یا اچھے طریقے سے اس کا جواب دیتے ہیں. ایک شخص شام سے آیا ہے مدینے اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کے گھر کے سامنے، امام کے گھر کے سامنے جو امام کی محفل کی جگہ جسے بیرونی کہا جاتا ہے، جہاں لوگ امام کی بارگاہ میں آتے ہیں، وہاں آ کے امام علیہ السلام کو انتہائی برا بھلا کہنا شروع، بھلا تو نہیں برا ہی برا کہنا شروع. مولا امام حسن کے بارے میں اور امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں نازیب الفاظ. بہت سے لوگ اٹھے کہ جا کے اس کی زبان بند کرے. امام نے فرمایا نہیں، اس کو جواب نہیں دے. اذا خاطبهم الجاہلون، وہ جہالت سے بھری ہوئی گفتگو کر رہا ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام تحمل سے سن رہے ہیں. جب وہ اپنی بات کر کر کے تھک گیا اور خاموش ہو گیا، پھر امام اٹھے اور اس کے پاس قریب آ کے اب ہے قالوا سلاما. آپ نے اس سے آگے کہا کہ تم مسافر ہو، تمہارے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہوگی تو میں تمہیں مکان دیتا ہوں، تمہیں بھوک لگی ہوگی میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، تمہیں لباس کی ضرورت ہو تو میں لباس دیتا ہوں، زاد راہ چاہیے تو تمہیں زاد راہ دیتا ہوں. جو عیب تم میرے اور میرے والد کے بیان کر رہے تھے، یہ عیب ہمارے اندر اگر ہیں تو ہمیں خدا معاف کرے، اور جب نہیں ہے تو خدا تجھے معاف کرے. دیکھیں یہ انداز قالوا سلاما کا یہ مطلب ہے. یہ عیب اگر ہم میں نہیں ہے، الحمدللہ معصوم ہے، وہ تو نہیں نہ سمجھتا کہ اگر یہ عیب ہے تو خدا ہمیں معاف کرے، اور نہیں ہے تو نہیں ہے تو تجھے خدا معاف کرے چونکہ تو تہمت لگا رہا ہے. اب دیکھیں امام کا طریقہ دیکھیں، یہ شخص فوراً قدموں پہ گر جاتا ہے، قدموں پہ گرتا ہے. کہتا ہے جب شام سے چلا تھا
ذہن میں آپ بدترین انسان تھے، اللہ یعلم باللہ، اور اب جب آگے آپ کا حسن اخلاق دیکھا ہے تو روئے زمین کے بہترین فرد آپ ہیں۔ یہ ہے طریقہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اور یہ خدائے رحمان کے بندے کون ہیں؟ جو پوری پوری رات بسر کر لیتے ہیں، کبھی حالت قیام میں، کبھی حالت سجدہ، پوری رات ایک سجدے میں بسر کر دیں، پوری رات ایک قیام میں گزار دیں۔ یہ ہے خدائے رحمان کے بندے۔ اور میں اپنے آپ کو دیکھوں ہم کیسے بنتے ہیں، وقت پڑ جاتا ہے، نماز کا وقت جب آتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے فجر کی، وہی ہمارے لیے مشکل، 4 اور 4 8 دوپہر کو، 4 اور 3 7 مغرب کے، سخت ترین وقت ہوتا ہے۔ آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، چلو جی ابھی 4 رکعت ہو پڑے، 4 رکعت ہو، صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ یہ صفات اپنے اندر ہمیں پیدا کرنی ہے۔ یبیتون لربہم، پوری رات خالص اپنے رب کی خاطر، سجدا وقیاما، ایک ایک سجدے میں، حالت سجدے میں جو گئے، سر نہیں اٹھا جب تک فجر نہیں ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کہتے شام غریبہ کی جو رات تھی، 11 کی رات 10 عاشور کے بعد، اتنی مصیبت بھری شب ہے، قیامت کی رات ہے اہل بیت پر۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے، امام سجاد کی سیرت میں لکھا ہے، وہ پوری رات امام سجاد نے ایک سجدے میں بسر کر دی، سجداً وقیاما، جب کھڑے تو خدا کی حمد و ثنا ہو۔ یہ کس قسم کے انسان ہیں؟ ایسے ہی نہیں کوئی ایسا ہو جاتا کہ خدا کہ یہ میرے بندے ہیں، عباد الرحمن۔ خدا فرماتا ہے عبدی اتعنی، حدیث قدسی، عبدی اتعنی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، اجعلک مثلی، میں تجھے اپنی صفت کا نمونہ بنا دوں گا، اپنی صفت کا مظہر بنا دوں گا۔ اذا قلت لشیء کن فیکون، پھر تو ایسا بن جائے گا، میں ایسا تجھے بنا دوں گا کہ جب کسی بھی شے کو تو کہے گا ہو جا، وہ ہو جائے گی۔ توجہ فرمائیں میرے محترم سامعین، یہ صرف کوئی یہ کہہ کے نہ گزر جائے کہ جی ہمارے لیے تو ممکن، آپ لیجیے گا، جس تناظر میں بات کر رہا ہوں اسی تناظر میں رہنے دیں۔ بعض ہوتا ہے کہ جی یہ ہمارے لیے تو ممکن، یہ تو انہی کا مقام تھا جنہوں نے کر دیا، بے شک انہی کا مقام تھا، انہوں نے کر دیا۔ اہل بیت کا کمال یہ ہے کہ وہ ہر انسان کو اسی مقام پہ لانا چاہتے ہیں جس مقام پہ وہ ہیں۔ گھبرا تو نہیں رہے میری بات سے بھائی؟ دیکھیے ایک شخص آتا ہے مدینے میں، اور ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، نان مسلم ہے، اس نے آ کے دربار میں کہا کہ میں رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، کوئی وہ فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، اچھا ان کا جو نائب ہے جانشین ہے اس سے ملوا دیا۔ جب ملوایا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کا قرآن پر ایمان ہے؟ توجہ چاہتا بھائی، یہ آنے جانے کی باتیں میں اس کو رہنے دیا گیا، سب کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے، کون آ رہا ہے؟ آنے والے نے ان سے پوچھا کہ آپ کا قرآن پر ایمان ہے؟ کہا ہے۔ کہا قرآن میں ایک آیت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر شے پہ قادر ہے۔ کہا بالکل ہے، کہ آپ کا ایمان بھی ہے اس بات پر؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔
اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اور اس نے یہ کوئی تخصیص نہیں لگائی کہ کہاں تک قادر ہے، کتنی اس کی قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کل کا لفظ کس نے استعمال کیا ہے؟ اللہ نے۔ وہ ہماری طرح استعمال نہیں کرتا الفاظ کو، پروردگار پورے حقائق کے ساتھ استعمال فرماتا ہے۔ جیسے اس نے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کی منزل سے گزرنا ہے۔ وہ کسی کو چھوڑا ہے اس نے؟ نہیں چھوڑا۔ جب کل اللہ نے کہہ دیا تو سارے انسانوں نے مرنا۔ اب کہہ رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر شے پہ قادر ہے۔ کہا آپ کا اللہ اس میں قادر ہے کہ اور اللہ بنا دے؟ اب نہ ہاں کہہ سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر کہیں ہاں بنا سکتا ہے تو اگلا اشکال کرے گا کہ پھر تو ایک سے زیادہ اللہ ہو جائیں گے تو توحید کہاں رہے گی؟ اور اگر کہتے ہیں کہ نہیں تو آیت قرآن کی جامعیت میں فرق آتا ہے کہ یا تو استثناء لگاتا کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے مگر اور اللہ نہیں بنا سکتا، الا باللہ کچھ بھی نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو پھر یہ ہے کہ نہیں بنا سکتا ہے تو توحید جاتی ہے، نہیں بنا سکتا تو یہ آیت کی کلیت ختم ہو جاتی ہے، جامعیت ختم ہو جاتی ہے۔ جواب نہیں بن پاتا تھا تو پھر مرنے مارنے پر کراتے تھے، ٹھیک نکال لو اسے، اس کو مارو، اس کو یہ کرو، اس کو وہ کرو۔ تو وہاں بھی کوئی ایسی صورتحال آئی، اس نے کہا بھائی مار دو مجھے، لیکن میرا سوال تو باقی رہے گا۔ یہ سوال ہر عقل مند کے ذہن میں اٹھتا رہے گا جب تک اس کا جواب نہیں آ جائے گا۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی چلو ہم تمہیں وہاں لے چلتے ہیں جو اس کا جواب دے سکتا ہے۔ تو وہ لے کے آئے امیر المومنین علی علیہ السلام کے دروازے پر۔ سرکار امیر المومنین جو تشریف لائے تو اس نے کہا کہ وہی بات قرآن پر آپ کا ایمان ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہ میں اپنی طرف سے کہہ دوں مولا کی نیابت میں، مولا نے شاید ممکن ہے یہ فرما دیتے، میں تعریف میں نہیں پڑھا، اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ حقیقی قرآن کو میں خود ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ قرآن میں ایک آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس پہ بھی آپ کا ایمان ہے؟ وہ پہچانتا نہیں ہے کہ خطاب میرا کس سے۔ امیر المومنین نے فرمایا اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ جب اس نے یہ کانفیڈنس دیکھا، یہ اعتماد دیکھا تو اسے تسلی ہوئی کہ جواب مل سکتا ہے۔ اس نے کہا اچھا اگر اللہ ہر شے پہ قادر ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ آیا اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے؟ مولا مسکرائے، فرمائے کیا بچوں جیسا سوال پوچھنے آ گیا۔ جہاں بوڑھے گھبرا جائیں وہاں علی مسکرا کے کہہ رہے ہیں کیا بچوں کا سوال لے کے آیا ہے؟ ایک نہیں تو جتنے کہے وہ بنا سکتا ہے، ایک نہیں تو جتنے کہے اللہ بنا سکتا ہے، جتنے بھی بنا دے سب مخلوق رہیں گے، خالق میرا وہی وحدہ لا شریک اللہ ہی رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ حیدری۔ یہ توحید کے نکات ہیں کہ جتنے بھی چاہے بنا سکتا ہے، لیکن جس کو بنائے گا، خلق کرے گا، جو خلق ہو جائے گا وہ مخلوق ہوگی، خالق وہی رہے گا۔ تو جو بھی مخلوق ہوگی وہ خالق کے برابر کب آ سکتا ہے کہ توحید کو کوئی خطرہ ہو؟ پھر مولا نے فرمایا کہ خدا ایسے کام نہیں کرتا جس کی ضرورت نہ ہو۔ دیکھیں خدا کو فرق نہیں پڑتا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آئمہ یہ چاہتے ہیں کہ سب کو اس مقام پہ لے آئے جس مقام پہ ہیں، امامت کو فرق نہیں پڑے گا۔ خدا نے ہمیں فرمایا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، کتنی بار آپ کے حدیث قدسی سنتے رہتے ہیں کہ اپنے اندر خدا والی صفات، خدا کے اخلاق پیدا کرو، تو کیا خدا بن جائے گا؟
نہ وہ بنیں گے جو قرآن کہہ رہا ہے عباد الرحمن. یہ صفات جب ہمارے اندر پیدا ہوں گی تو خدائے رحمان کے ہم عبد کہلانے کے مستحق ہو جائیں گے. اسی طرح آئمہ طاہرین خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں نبی لائے ہیں غیب کی خبریں. نبی کا معنی کیا ہے؟ جس کے پاس خبر آئی یا جو خبر لایا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. وہ غیب کی خبر کس لیے لائے؟ کہ ہمیں بھی وہ غیب کی خبر پہنچ جائے. لوگ اس فکر میں مبتلا رہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب تھا یا نہیں. بھائی نبی کو علم غیب نہیں تھا تو پھر وہ نبی کیسے؟ اور وہ فقط اپنی ذات تک نہیں، وہ تو سب کو یہی سکھانے آئے ہیں کہ غیب کے عالم بن جائیں. جب غیب کی خبر ہمیں ملے گی تو ہم بھی غیب کے عالم بن جائیں. ایک جملہ ہے بہت بڑے عالم کا کہ نبی اس لیے آئے ہیں کہ غیب کو شہود میں بدل دیں. توجہ چاہ رہا ہوں، باتیں ہو جاتی ہیں ایسی کہ پھر وہ بات بہت ڈر جاتا ہوں کسی کے ذہن کے اوپر سے نہ گزر جائے کہ پیغمبر کس لیے آئے؟ غیب کو شہود میں بدل دے. کیا مطلب؟ کہ جو جو چیزیں نظر نہیں آ رہی وہ مشاہدے میں آ جائیں. مثلا فرشتہ ہمیں نظر نہیں آتا تو وہ ہمیں اس طرح فرشتے کے بارے میں بتائیں کہ گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں. توجہ ہے؟ فرشتہ نظر نہیں آتا، اس طرح فرشتے کی توصیف کریں کہ گویا ہم فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جنت ہم دیکھ نہیں رہے، جنت کی ایسے تشریح کریں کہ گویا ہمیں حوریں بھی نظر آ رہی ہیں، محل بھی نظر آ رہے ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہوئی بھی دیکھ رہے ہیں، وہاں کا موسم بھی ہم انجوائے کر رہے ہیں. ہر چیز ہماری آنکھوں کے سامنے کھلتی چلی جا رہی ہے. پیغمبر اسی لیے آئے ہیں کہ غیب کو شہود میں بدل دے، گویا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اور وہ وہاں پہنچا دے سب کو، کسی ایک کو نہیں، سب کو وہاں پہنچا دے جہاں خدا ہمیں پہنچانا چاہتا ہے. یہ اور بات ہے کہ سب کو نہ پہنچ سکے مگر ایک ایسا پہنچا جس نے فرمایا کہ لو کوشف الغطا ما اصدقت یقینا. اگر علی کی نظروں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں اور اللہ کو علی دیکھ ملے تو علی کا یقین وہاں ہے کہ یقین میں کوئی اور اضافہ نہیں ہوگا. چمن چمن کلے کلے، اپنے ہاتھ بلند کر کے چمن چمن کلے کلے، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری. یہ ہے غیب کو شہود میں بدلنا، یہ جسے دیکھا نہیں. امیر المومنین فرما رہے ہیں لو کشف الغطا. کس منزل یقین پر ہے امیر المومنین؟ آپ سنتے رہتے ہیں، ہزاروں دفعہ سنیں کہ حضرت ابراہیم عرض کر رہے ہیں کہ پروردگار رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، تو مجھے دکھا دے. ارینی، ارے کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنے کو، عرض کر رہے ہیں ارینی مجھے دکھا دے کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ خدا پوچھتا ہے کہ اولم تؤمن؟ ابراہیم جیسے نبی، شیخ الانبیاء، جد الانبیاء، خلیل خدا پوچھ رہا ہے تیرا ایمان نہیں ہے؟ فوراً کہا بھلا ایمان ہے لیکن لیطمئن قلبی، اپنے دل کے اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی اطمینان قلب حاصل ہو جائے، یقین کی منزل پر آ جاؤں، آنکھوں سے دیکھ لوں کہ تو اس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے. دیکھا تو منزل یقین پہ آئے. اور یہ وہ علی ہیں جنہوں نے دیکھنے کے لیے التجا نہیں کی، بغیر دیکھے، اس لیے کہ غیب شہود میں بدل گیا ہے. کہہ رہے اگر یہ پردے ہٹ جائیں، خدا کے آگے کوئی حجاب نہیں ہے سمجھانے کے لیے کہ اگر یہ پردے ہٹ جائیں اور ان آنکھوں سے اگر خدا کو دیکھ بھی لوں تو وہ بالکل ویسا ہے جیسا میں عقیدہ توحید رکھتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ
فخر کر سکتے ہیں کہ میں پہلے وقت سے رسول اللہ کے ساتھ تھا. ذکر کیا ہے، فخریہ انداز نہیں. وہ فخر کر سکتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی آغوش میں پرورش پائی ہے. ذکر کیا ہے مگر تفخر کے عالم میں نہیں. وہ کہہ سکتا ہے میں وہ ہوں کہ میں نے کہا ہے کئی دفعہ، لیکن فخر نہیں کرتے. جب فخر کے مقام پہ آئے ہیں تو بس اتنا کہا ہے الہی کفا بفخرا ان تکون لی ربا، پروردگار میرا فخر یہی ہے کہ تو میرا رب ہے. وکفا بعزا ان اکون لک عبدا، وہ کسی رتبے پر کسی مرتبے پر اپنے آپ کو صاحب عزت نہیں سمجھ رہے، اور لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. انتا کما احب، وہی کہ میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. کیوں؟ انتا کما احب، پروردگار تو بالکل ویسا ہے جیسا میں نے چاہا تھا. التجا یہ ہے کہ فجعلنی کما تحب، مجھے ویسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے. اس مقام پر پہنچ کے امیر المومنین کیا خواہش کر رہے ہیں؟ غیب کو شہود میں بدلنا، یہ ہے کمال. اور آئمہ یہی چاہتے ہیں کہ سب کے لیے غیب شہود میں بدل جائے. کوئی شخص آگے پوچھ رہا ہے یا علی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ جس رب کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا بھی ہے. امیر المومنین نے فرمایا وائے ہو مجھ پر، کیا میں ایسے رب کی عبادت کرتا ہوں جسے دیکھا نہیں؟ میں نے کوئی شے نہیں دیکھی مگر یہ کہ اس شے سے پہلے خدا کو دیکھا، اس شے کے ساتھ خدا کو دیکھا، اس شے کے بعد خدا کو دیکھا. لیکن فوراً فرمایا وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا، وہ یقین کی آنکھوں میں نظر آتا ہے. یہ ہے وہ غیب کو شہود میں بدلنا کہ دیکھے بھی نہ، نظر بھی نہ آئے، اور وہ غیب مشاہدے میں بھی آ جائے کہ اسے دل کی نگاہیں دیکھ لیں، یقین کی نگاہیں دیکھ لیں. عزیزان محترم، وہ ہر ایک کو اس مقام پہ لانا چاہتے ہیں. صرف یہی نہیں ہے کہ وہ ایک مالک کے اشتر چاہتے ہیں، صرف ایک مالک چاہیے یا امام صادق علیہ السلام کو ایک ابو بصیر چاہیے یا ایک زرارہ چاہیے. ہر دور میں ایسے افراد کی ضرورت ہے کہ جو امام علیہ السلام کا فخر بن جائے. آئمہ خدا کا فخر ہے، اور آئمہ بھی تو چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا فخر کوئی ہو. وہ وہی ہوں گے جن کے اندر یہ صفات پیدا ہو. یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ایک پوری رات سجدے میں بسر ہو جاتی. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں مشکل کر جاتا ہے کہ نماز بھی پڑھے. میں نے اس دن عرض کیا تھا تھوڑی سی نماز کے بارے میں اہمیت کی. کیا ہے نماز؟ ان الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. معراج کون کہہ رہا ہے؟ جو وحی کے بغیر کلام نہیں فرماتے. ان کا نطق جو ہے وہ تابع وحی ہے. ان الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج. اور وہ امیر المومنین کا واقعہ مسق ہو جائے. شدت کی جنگ ہو رہی، شدت کی جنگ صفین میں، اور امیر المومنین بار بار آسمان ہو گئی. بعض لوگ ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ پھر اب کیا کہا جائے کہ جی وہ نماز کو پڑھ دی انہوں نے پڑھ دی، وہ ان کے اوپر واجب تھی. کوئی معاذ اللہ ہمارے کو نائب تھوڑی ہے. ہماری نماز تو ہمارے ذمہ ہے، وہ ہمارے مرنے کے بعد کوئی پڑھ دے تو اس کی مہربانی. زندگی میں تو کوئی کسی کی نماز نہیں پڑھ سکتا نا، مرنے کے بعد ہے سب کچھ. اور وہ بھی وہ نمازیں ہوتی، معاف کرنا، جو بندہ بیماری کی وجہ سے نہ پڑھ سکے اور اس کو صحت یاب ہونے کا موقع نہ ملے، اسی بیماری میں مر جائے، تو وہ نماز بڑے بیٹے پہ واجب ہوتی ہے. ایک بندہ 60 سال بالغ ہونے کے بعد 60 سال بالغ رہا، نماز نہیں پڑھی،
فوت ہو گیا، اب بیٹے پر کیا چٹنی ہے کہ وہ 60 سال کی قضا نماز ابا جی کی پڑھوائے، اس کی اپنی کتنی ہوں گی نماز؟ گھبرا تو نہیں رہے گا؟ گھبرا بھی جائے تو میں تو وہی کہنا جو کہنا، نماز معراج مومن، پیغمبر اکرم کی معراج سن کے ہم خوش ہوتے ہیں، خود جانا نہیں چاہتے، وہ میرا نبی ہے۔ دیکھیں یہی تو کمال ہے نبوت ہے کہ جس مقام پہ میں پہنچ گیا ہوں امت کو بھی وہیں لے کر جاؤں، اگر مجھے معراج ملی ہے تو یہ کیوں محروم رہ جائے معراج سے؟ یہ بھی پہنچے، مگر ظاہر ہے ان کی معراج، اچھا وہاں بھی لفظ نبی نہیں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گیا، وہ عبد ہے تو ہم بھی تو عبد ہیں، وہ صفت پیدا ہوگی تو جبہ بن کے کہا جائے گا عباد الرحمن، وہ ہمیں بھی وہاں پہنچانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی عبدیت اور ہے، ہماری عبدیت اور ہے، وہ عبد بطور نبی و رسول و مرسل اعظم ہے، ان کے لیے خدا کی بارگاہ میں وہاں مقام کچھ اور ہے، ہماری عبدیت کا مقام کچھ اور ہے، ان کی معراج سے مطلوب کچھ اور تھا، ہماری معراج سے مطلوب کچھ اور ہوگا، لیکن منزل تو معراج والی حاصل ہونے والی ہے نا، تو کس کا دل نہیں چاہتا کہ مجھے بھی معراج نصیب ہو جائے؟ فرمانے الصلاۃ قرۃ عین، پیغمبر اسلام نے دو چیزوں یعنی دو ہیں جنہیں کہا ہے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یا کہا فاطمہ تو قرۃ عینی، فاطمہ زہرا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یا نماز کو فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو کون ہے جو نبی کریم کی آنکھوں کو ٹھنڈا نکالنا چاہتا ہے؟ اور وہ بھی خود اپنے لیے، اس کا فائدہ کوئی معاذ اللہ نبی کریم کو نہیں پہنچنے والا ہے، اس کا فائدہ خود ہمیں پہنچے۔ معراج مومن نماز، بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ نماز پہ قضا ہو سکتی ہے، نماز کی قضا ممکن ہے، قضا ممکن ہے سے کیا مراد ہے کہ چھوڑ دیں جان بوجھ، کوئی بات میں پڑھ لیں گے کل کو پڑھ لیں گے، آج کی نماز چھوڑ دیتے ہیں کل کو پڑھ لیں گے۔ قضا کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ فوت، قضا کا معنی فوت ہی، یعنی فوت ہو گیا، مر گیا، کوئی مر گیا کہتے ہیں کہ قضا ہو گیا، اس کی فلانے کی قضا ہو گئی، قضا الہی سے وفات پا گئی، یعنی قضا ہو گئی نماز، بندہ مر جائے تو کہتے ہیں قضا الہی، تو نماز جو مر رہی ہے ہماری، اس کا قضا کرنے والا کون ہے؟ خدا تھوڑی ہے، تو ہم قضا کر رہے ہیں نا، تو پھر سوال بھی تو ہم ہی سے ہوگا کہ تمہارے پاس وقت بھی تھا، صحت بھی تھی، تمہیں نماز پڑھنا آتی بھی تھی تو پڑھی کیوں نہیں؟ دیکھیں قضا ہونا اور بات ہے، قضا کرنا اور بات ہے۔ قضا ہو جائے تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر قضا کر دی جائے تو گناہ ہے۔ فرض کریں بیمار تھے یا تھکے ہوئے تھے، ایسے سوئے، آنکھ بھی نہیں کھلی، سورج طلوع ہو گیا، ایک ہوتا ہے کہ سوئی اس نیت سے کہ آنکھ کھلے ہی نہ ہو، موبائل کو بند کر دیں، الارم بھی نہ لگائیں، بچوں کو بھی نہ کہیں، بھائی یہی دل میں ہو کہ میری آنکھ ہی نہ کھلے میں سوتا رہوں، یہ بھی گناہ ہے۔ بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں انتظام کروں میری آنکھ کھل جائے، نماز وقت پہ ادا ہو جائے، اور وہ نہ ہو سکا تو یہ گناہ نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے نماز آنکھ بھی کھل گئی کا کون اٹھے، چلو سو جاتا ہے، یہ گھنٹہ اور سو گئے اور قضا ہو گئی، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ جو نماز آپ نے قضا کر دی، اب اگر ساری عمر بھی اس کی قضا کرتے رہے تو وہ ثواب ملنے والا نہیں ہے جو وقت میں حاصل ہونے والا تھا۔ اس کا ایک مقصود خداوند عالم جو حکم بناتا ہے، جب اس کو موقت کرتا ہے، کسی وقت کی قید کے ساتھ اس حکم کو عطا فرماتا ہے، تو وقت کا بھی ثواب اس میں داخل ہوتا ہے۔ توجہ ڈالو، یعنی جب اس نے فجر کا وقت لکھا ہے کہ بھئی یہ فجر کے وقت میں 2 رکعت پڑھی جائے گی اور وہ ہم نہ پڑھیں، تو جو فجر کے وقت میں 2 رکعت پڑھنے کا ثواب ہے، اگر وقت گزرنے کے بعد بندہ کہے کہ میں یہ 2 رکعت کی نماز 50 دفعہ
ہونے والا نہیں ہے. لہذا انسان پر اتنی لازم ہے یہ نماز کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. امام کا جملہ ہے میرا نہیں. کسی کو ناراضگی ہو انشاءاللہ آپ میں تو نہیں ویسے کہہ رہا ہوں, کسی کا مائنڈ ہو محسوس ہو تو پھر وہ امام کو کہے ایسے جو لیکن وہ ارشاد فرمائے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی فقط کفر, اس نے کفر کیا. وہ فرماتے ہیں جس نے نماز کو معمولی جانا. کب فرما رہے امام صادق؟ آخری وقت ابو بصیر راوی نے. اور ابو بصیر کو کس نے بتایا؟ امام کی زوجہ جناب ام حمیدہ سلام اللہ علیہ. جب امام کی شہادت ہوئی ابو بصیر مدینے میں نہیں تھے, کوفے میں تھے. آئے, پتہ چلا امام شہید ہو گئے تو تعزیت کے لیے آئے. بیوی پردے کے پیچھے یہ تعزیت پیش کر رہے اور انہوں نے عرض کیا بیوی کوئی امام کا ارشاد جو انہوں نے آخری وقت فرمایا ہو ہمیں پتہ چل جائے, حدیث بن جائے گی. انہوں نے فرمایا ہاں امام نے مجھے حکم دیا سارے بنی ہاشم کو اکٹھا کر, سارے خاندان والوں کو جمع کیا اور امام کا بالکل آخری وقت ہے انہوں نے پوچھتے شہادت اٹھائی کا واللہ امام صادق ہے, قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, اہمیت کی خاطر قسم. قسم کا مطلب ہے اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ. جس نے نماز کو خفیف سمجھا, کم اہمیت سمجھا, اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں. ہم انہیں پڑھ لیں گے, ابھی یہ کام کر لیں, نماز پڑھ لیں گے, یہ وقت کر لیں گے, پڑھ لیں گے, یہ پڑھ لیں گے. جب آخری وقت آتا ہے تو جلدی جلدی چلو پڑھ لی, لیکن اہمیت کو کم سمجھا. دنیا کے کاموں کو اہمیت زیادہ دی اور اس عبادت کو اہمیت کم دی. امام نے کہا ایسے بندوں کو میری شفاعت ملنے والی ہے. یہ عباد الرحمن کی صفت کے خلاف ہے. عباد الرحمن الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما. یہ ظاہر ہے کہ رات کو جو سجدا و قیاما ہے, سجدوں میں رات بسر ہو رہی ہے, قیام میں رات بسر ہو رہی ہے, یہ کوئی واجب نماز نہیں ہے. یہ پوری رات کون سی نماز ہے جو پوری رات واجب ہو؟ اول شب میں ہوتی ہے مغرب عشاء, اس کے بعد ساری رات آپ آزاد ہیں. لیکن جو اپنے آپ کو خدا کا عبد سمجھتا ہے, دیکھیے عبد یعنی غلام, جی عبد یعنی غلام, تو غلام اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے. ساتھ میں امام گلی سے گزر رہے, مشہور واقعہ سنا ہوں, ایک گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی, تو جب حضرت وہاں سے گزرے کنیز گھر سے نکلی. امام نے پوچھا یہ گھر آزاد کا ہے یا غلام کا؟ اس نے کہا آزاد. فرمایا ہاں وہ آزاد ہے نا, اسی لیے یہ گناہوں میں مبتلا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو کسی کا غلام سمجھتا, کسی کا عبد سمجھتا, تو اس طرح گناہوں میں مبتلا نہ ہوتا. چلے گئے کنیز بندر میں دیر لگی نا, 2-4 جملے جو رد و بدل ہوئے, تو اس کے مالک نے پوچھا تو نے دیر کیوں لگائی؟ مگر چھل کے پھینکنے گئی وہ بھائی. اس نے کہا اس طرح کوئی شخص جا رہے تھے, یہاں سے گانے بجانے کی آوازیں سن کے انہوں نے فرمایا یہ گھر آزاد کا ہے یا غلام کا؟ امام کی ساری بات اس نے بتائی. جب اس نے یہ سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہاں کسی کا غلام ہوتا, یعنی کسی کا عبد ہوتا, سادہ لفظوں میں اگر وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا تو اس طرح گناہوں میں زندگی نہ گزار رہا ہوتا. معصوم کا جملہ تھا, فوراً اس کے دل پہ اثر ہوا, ننگے پاؤں امام کے پیچھے بھاگا کہ یہ فقط میرے زمانے کے امام ہو سکتے ہیں, کوئی اور نہیں ہو سکتا. اس کا لقب پڑ گیا بشر حافی. بشر نام تھا, حافی یعنی ننگے پاؤں. یہ ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ میں آزاد نہیں ہوں, میں اللہ کا عبد ہوں, اللہ کا غلام, تو غلام اپنی مرضی سے زندگی کہاں گزار سکتا؟ عباد الرحمن اللہ کے بندے, یعنی جس کے دل میں یہ ہے کہ میں خدا کا عبد ہوں. جتنا عبدیت کا خیال بڑھتا چلا جائے گا, جتنا
اتنا اس کے ذہن میں خدا کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، اس کی عبادت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ہماری صرف اتنی سی معرفت ہے کہ رو پیٹ کے واجب نماز پڑھ لیتے ہیں، مگر جو اس منزل پر ہے کہ اگر یہ پردے ہٹ جائیں اور ہم خدا کو دیکھ بھی لیں تو یقین میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اس کی اگر ساری رات ایک سجدے میں گزر جاتی ہے تو پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خشنودی محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ سرکار دو عالم سے زیادہ عبادت کون کرے گا؟ جنہوں نے وہاں معراج پر جا کر بھی خدا کو سجدہ کیا۔ لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم جو وہاں پہنچے مقام او ادنا، وہاں جا کے سجدہ کیا تو اس کو مسجد اقصی بنا دیا۔ اتنی عبادت میں کر سکتا ہے کہ جہاں کوئی جگہ کا تصور ہی نہیں ہے۔ ہم سجدہ کرتے ہیں زمین پر، 7 آذان لگاتے ہیں، وہاں تو زمین نہیں ہے۔ مقام او ادنا قرب خدا کی منزل پر جو پہنچے ہوئے نبی ہیں وہ وہاں جا کے سجدہ کر رہے ہیں۔ خدا نے حکم نہیں دیا تھا کہ یہاں سجدہ کر، مگر وہ ان کا مقام عبدیت تھا جس نسبت سے خدا میں ناز میں لے کے گیا ہے۔ وہاں سمجھ رہے ہیں کہ یہاں بھی میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے خالق کو سجدہ کروں، وہاں بھی سجدہ کیا تو خدا نے کہا خدا بابرکت ہے جو اپنے بندے کو مکے سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ یہ مسجد اقصی فلسطین والی نہیں، اقصی دور ترین، جس سے زیادہ دوری کا تصور ہی نہ ہو۔ اتنا مقام عبدیت بلند تھا کہ انتہائی بلندی پہ بھی جا کے خدا کو سجدہ کیا۔ اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ الہی ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، پروردگار جو تیری عبادت کا حق تھا وہ حق سے ادا ہے۔ تمام معصومین کا یہی مقام، چاہے آپ امیر المومنین کو دیکھ لیں، امام مصطفیٰ کو دیکھ لیں، سید الشہداء کو دیکھ لیں، سارے ائمہ کا یہی مقام عبدیت ہے۔ ایک ایک امام کی حیات طیبہ کو دیکھ لیں، ساری رات، حالانکہ واجب نہیں، پیغمبر اکرم کا بھی نماز شب 11 رکعت واجب تھی، لیکن ساری رات عبادت میں بسر ہو گئی۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدا وقیاما حال ہے کہ ساری رات ان کی اس حالت میں بسر ہوتی ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کبھی سجدے میں ہے کبھی قیام۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ وہ قیام خدا کی قیومیت کا مظہر ہے اور سجدہ انتہائی عبدیت اور بندگی کا مظہر ہے۔ انتہائی عبدیت دکھاتے ہیں۔ امیر المومنین قیام کی حالت میں شہید نہیں ہوئے، امیر المومنین رکوع کے حالت میں شہید نہیں ہوئے، قیام میں تو اس کی قیومیت کا مظہر ہے۔ کون مار سکتا ہے؟ کسی میدان جنگ میں امیر المومنین کو کوئی قتل نہیں کر سکا۔ کتنے بڑے بہادر لڑنے کے لیے آئے ہیں، مگر کوئی ایک بھی امیر المومنین کو میدان جہاد میں شہید نہیں کر سکا۔ کیوں؟ وہاں قیومیت خداوند عالم کا مظہر بن کے کھڑے۔ رکوع میں شہید نہیں کر سکے اس لیے کہ رکوع مقام ولایت علی ابن ابی طالب تھا، مگر سجدہ مقام بندگی ہے کہ جان جائے گی تو خدا کی راہ میں جائے گی۔ وہاں سجدے میں جب سر لگتی ہے تو میرے مولا فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو۔ جس مقام پہ پہنچنا چاہتا تھا، جس حالت میں پہنچنا چاہتا تھا، علی کامیابی سے پہنچ۔ یہی مقام آئمہ کا ہے اور یہی مقام سید الشہداء کو بات، اور سید الشہداء کے ساتھی اللہ، یعنی ایسے شہداء کربلا کس مقام پہ فائز ہے؟ تیر آ رہے ہیں، نیزے آ رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، گرمی شدید ہے، پیاس کا عالم ہے،
کتنے ساتھی شہید ہو چکے ہیں، مگر کہنے والا کہتا ہے مولا نماز ظہر کا وقت ہے، جی چاہتا ہے آپ کے پیچھے ایک نماز پڑھے۔ اللہ، وہاں عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا مولا یہ کوئی نماز کا وقت ہے جو آپ آسمان کو دیکھ رہے ہیں، تو جنگ کا وقت ہے۔ امیر علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، میں نماز کے لیے تو جنگ لڑ رہا ہوں، وہ نماز مٹانا چاہتے ہیں، علی نماز بچانا چاہتے ہیں۔ کربلا میں بھی یہی کچھ ہے، حسین دکھا رہے ہیں تو ادھر بھی نماز پڑھنے والے ہیں، ادھر بھی نماز پڑھنے والے ہیں۔ انسان خود فیصلہ کرے محمد مصطفیٰ والی نماز کدھر پڑھی جا رہی ہے، یزید کو خوش کرنے والی نماز کدھر پڑھی جا رہی ہے۔ یہ خدا کو خوش کرنے والی نماز ہے جو محمد مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق، اور جو عاشق ہے اس طریقے کے، جو عاشق ہے محمد مصطفیٰ کے، جو دل باختہ ہے خدا بند عالم کے، وہ یہی کہہ رہے ہیں مولا جی چاہتا ہے آخری نماز آپ کے پیچھے ایک اور ادا کرو۔ اور کیا جماعت قائم ہوئی ہے، کوئی تصور کر سکتا ہے اس نماز جماعت کی عظمت؟ امن کے عالم میں مسجدوں میں کھڑے ہو کے پنکھوں کے نیچے نماز پڑھنا اور ہے، تلواروں کے سائے میں، نیزوں اور تیروں کی بارش میں وہ نماز عشق ادا کرنا، یہ کربلا والوں کا مقام۔ سید آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ ہے کسی میں ایسا دل، کسی میں ایسا جگر ہے؟ جناب سید آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو تیر بھی آ رہا ہے اپنے بدن پہ لے گئے، اللہ باتیں خود بخود آ جاتی ہیں، کہیں پہنچ جاتی ہیں۔ یعنی ایک شخص امام کے سامنے کھڑا ہے، امام نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے اپنے ساتھیوں کو پڑھا رہے ہیں، ظاہر نماز خوف ہے، 2 رکعت پڑھنی تھی، تیر آئے اور سعید اپنے بدن پہ لے رہے، ادھر سے تیر آتا ہے سعید ادھر ہو جاتا ہے، ادھر سے تیر آتا ہے سعید ادھر ہو جاتا ہے۔ یعنی جتنی دیر سید الشہداء نے نماز پڑھی اور پڑھائی، کتنے تیر آئے ہوں گے خدا جانتا ہے، ایک تیر بھی جناب سعید نے امام کے بدن اقدس کو لگنے نہیں دیا۔ ادھر نماز ختم ہوئی، ادھر سعید گرے، فرزند زہرا نے آ کے اپنے زانو پہ سر رکھا۔ سعید کس حالت میں ہو؟ سعید صرف یہ کہتے ہیں اب فیت و عہدی ابن رسول اللہ، کیا میں نے حق ادا کر دیا، میں نے وفا کر دی، کیا میں نے فرض حق اپنا جو فرض تھا ادا کر دیا، وفادار بن گیا میں؟ کیا جملہ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہا سعید جس طرح تم نے میرے سامنے کھڑے ہو کے میری حفاظت کی، ہر تیر اپنے بدن پہ لیا ہے، تو جنت میں بھی اسی طرح میرے آگے آگے جائے گا۔ وہ مقام حاصل کرنا انہی عباد الرحمن کا کام ہے کہ جسے سردار جنت امام معصوم فرزند پیغمبر فرما رہے کہ تو جنت میں بھی اسی طرح میرے آگے آگے جائے گا جس طرح حالت نماز میں تو میرے آگے کھڑے ہو کے میرا دفاع کرتا۔ اور وہ سعید پھر امام کی زیارت کرتے۔ تقریباً ہر شہید کا یہ جملہ آپ کو مکتب میں ملے گا کہ مولا آپ کو میرے سرانے آ گئے، آپ نے تو میرا سر اٹھا کے اپنے سانوں پہ رکھ دیا، لیکن مجھے یہ بتا دیں جب آپ شہید ہوں گے آپ کا سر کون اٹھائے گا؟ آپ کا سر جو خاک پہ پڑا ہوگا آپ کا سر کون اٹھائے گا؟ اور فرزند رسول سب کو یہی فکر ہے، ہر شہید کو یہی فکر ہے کہ آپ کے جب شہادت کا وقت آئے گا تو کوئی بھی نہیں ہوگا، آپ کا سر کون خاک سے اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھے گا؟ ہمارے اوپر تو آپ کی یہ نوازش ہے، لیکن اے فرزند زہرا آپ کا سر کون اٹھائے گا؟ اور امام تسلیاں دیتے ہیں، سب کو تسلیاں دیتے ہیں، تم فکر نہ کرو، میرا سر اٹھانے کے لیے میرے نانا آ جائیں گے، میرے بابا علی آ جائیں گے۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ جب سید الشہداء کا سر بھی سجدے میں کاٹا گیا، سجدن و قیاما۔ یہ وہ وقتیت کی منزل ہے کہ اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عباد الرحمن وہ ہیں جو یبیتون لربہم سجدن و قیاما، کہ راتوں کو قیام اور سجدے میں بسر کرتے ہیں، یہ سید الشہداء کی مقام عبدیت ہے کہ پروردگار میری رات بھی سجدوں اور قیام میں گزرتی ہے اور عاشور جیسا دن بھی سجدے اور قیام میں گزرتا ہے، سارا دن میں نے تیری راہ میں قیام کیا اور اب آخری وقت میں تیری بارگاہ میں سجدے
سجدے میں رکھ رہا ہوں۔ امام نے سر سجدے میں رکھا۔ علامہ نقل مرحوم فرماتے ہیں کہ ہر نمازی سجدے میں سر رکھ کے خود اٹھا لیتا ہے، لیکن حسین ابن علی نے ایسا سجدہ کیا کہ سر خود رکھا مگر خود اٹھایا نہیں۔ جب تک نمازی اپنا سر خود نہ اٹھا لے اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ قاتل نے آ کے اٹھایا وہ الگ بات ہے، مگر حسین کا وہ سجدہ چلا جا رہا ہے قیامت تک۔ افسوس اور رونا اسی بات کا ہوتا ہے کہ ظالموں نے سر کاٹا۔ کس کا سر کاٹا؟ فرزند پیغمبر کا، فرزند علی کا، زہرا فاطمہ زہرا علیہ السلام کے بیٹے کا سر کاٹا۔ اور ایسے نہیں کاٹا، ہم تو روا روی میں کہہ جاتے ہیں کہ سر کاٹا، ضربیں ماری گئی ہیں۔ زیارت میں بھی ہے ہمارا سلام اس مظلوم پر جس کی گردن کی پشت کی طرف ضربیں لگائی گئی۔ 12 یا 13 ضربیں مشہور ہیں، اور ضربوں سے ایک سر کاٹنے کے بعد اسے پہلے بالوں سے اٹھایا اور پھر لوگ کے نیزہ پہ بلند کیا گیا۔ ایسا نمازی آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا جس کا قیام میں دن گزرا، سجدے میں شہادت ہوئی، لوگ کے نیزہ پہ سر بلند ہوا، اور جب بیمار بیٹے نے دیکھا تو دور سے پکارا السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول آپ پر میرا سلام ہو۔ اور پھوپھی اماں سے کہا پھوپھی اماں وہ دیکھیے میرے بابا کا سر لوہ کے نیزہ پر بلند ہو۔